اچھا اب بہت زبردست اہم ترین بات ہے، دوسرا حصہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اب خیبر ہے، ٹھیک ہے نا، اب آپ نے ان سے جنگ کرنی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ صفے بنا کر اس سے پہلے کی جنگوں کی طرح دشمن سامنے ہو، وہ اپنے قلعے میں بند ہے، وہ اپنے قلعے میں کیا ہے، بند ہیں، اور بہت مضبوط قلعہ ہے۔ اچھا ان کو پہلے سے اطلاع بھی تھی، ٹھیک ہے آپ اچانک پہنچ گئے، لیکن اتنی دیر کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو ریڈی کر لیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے جو 1400-1500 کا جو لشکر تھا اس کے ساتھ کسی جگہ پہ ٹھہرنا تھا۔ اب آپ نے عام طور پہ ایسے موقع پہ آپ اپنا مطلب دی بیس جو آپ کی صلاحیت تھی استعمال کرتے ہوئے آپ کسی جگہ پہ اپنے لشکر کو ٹھہراتے تھے، جس کو پڑاؤ ڈالنا کہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا انتخاب کیا، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین، اس سے پہلے بھی ایسا ہوا تھا بدر کے اندر، آپ کو یاد ہو، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ سب کے ساتھ یہاں ٹھہر رہے ہیں یا آپ کی رائے ہے؟ اس کا مطلب ان کو کلیئر تھا کہ بھئی اللہ کا حکم ہے تو پھر تو مطلب کوئی چیز ہے ہی نہیں، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے ہے تو ہم اس رائے کے خلاف رائے دے سکتے ہیں۔ اتنا الاؤ کیا ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ نے فرمایا نہیں یہ تو میری ایک رائے ہے جو مجھے بہترین سمجھ میں آ رہا تھا۔ پھر انہوں نے اپنا انپٹ دیا، ٹھیک ہے، اس انپٹ کو دیکھتے ہیں، پہلے یہ دیکھ لیں، تھوڑا سا اس کی تفصیل دیکھ لیں، خیبر اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ خیبر نا دو بڑے حصوں میں تھا، دو زون میں تھا خیبر، چونکہ مختلف نام آئیں گے، اگر یہ ہمارے ذہن میں نہیں ہوگا تو ہم تھوڑے سے کنفیوز ہوں گے، صحیح ہے۔ خیبر دو بڑے زون میں تھا، اور آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک قسم کی لائن میں تھا، یعنی مسلمان اس کے کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے، اب اس کے آگے 6-7 لائن سے قلعے تھے، اور چونکہ یہ ایک ہموار زمین نہیں تھی نا، پہاڑی علاقہ تھا، تو کچھ تھوڑا سا اس طرف تھے، کچھ تھوڑا سا اس طرف تھے، لیکن ایک لائن، ایک پٹی کے اندر یہ لائن سے جو نا قلعے تھے، جو سب سے پہلے آتا تھا یہ وہ قلعہ تھا جس میں انشاءاللہ بھی ہم دیکھتے ہیں اس کو، تو دو زون میں تھا۔ پہلے جو زون تھا اس میں 5 قلعے تھے، ناعم، صعب، زبیر، ٹھیک ہے، حصن ابی، حصن نزار، ٹھیک ہے، اور یہ جو 3 شروع کے حصے تھے اس کو مزید ایک نام تھا اس کا نطاق، سیرت کی کتابوں میں ہوتا ہے، صحیح ہے، تو یہ پہلا تھا، یہ پہلا تھا۔ دوسرا جو کہلاتا تھا وہ کتیبہ یا کتیبہ کہلاتا تھا، اس کے اندر 3 مشہور قلعے تھے، قموس، وطیح، سلالم، سلالم بھی بعض لوگوں نے لکھا ہوا ہے۔ اب یہ 8 بڑے قلعے تھے، 5 پہلے زون میں تھے اور 3 دوسرے زون میں تھے۔ مسلمانوں کے سامنے جو تھا وہ پہلا والا زون تھا، سب سے پہلے وہی آنا تھا جس راستے سے مسلمان گئے تھے، بقیہ تک مسلمان نہیں پہنچ سکتے تھے جب تک کہ اس کو مسلمان ٹارگیٹ نہیں کرتے، اور یہ اسٹریٹجی تھی کہ ہم نے یہاں سے جانا ہے۔ اچھا جو دوسرے جو زون تھا اس کے اندر جو 3 قلعے تھے یہ بھی بڑے مضبوط تھے، لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ ان 3 قلعوں یا دوسرے زون میں جنگ نہیں ہوئی باقاعدہ، جو ہوئی ہے اصل میں شروع والے حصے کے اندر ہوئی ہے، اور اس میں بھی شروع کی سب سے زیادہ مزاحمت جو مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑا شروع کے 3 قلعوں کے اندر۔ جیسے جیسے وہ مسلمان آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں سے سب لوگ نکل کر آخری والے قلعوں میں پہنچتے چلے گئے، اور پریشر بڑھتا چلا گیا، اور آخری 3 قلعے انہوں نے تقریباً ایسے ہی حوالے کر دیے، یہ سمجھیے گا۔ لہٰذا جب ہم غزوہ خیبر کی بات کرتے ہیں تو ان 8 قلعوں میں سے جو جنگ ہوئی ہے وہ 5 میں ہوئی ہے، اور 5 میں بھی شروع میں 3 کے اندر قدرے زیادہ ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سارا جو شدت یا خونی ٹکراؤ ہے وہ پہلے حصے میں ہوا ہے، ٹھیک ہے، دوسرے میں نہیں ہوا ہے، اور وہ ان پر ایک رعب آ گیا تھا، انہوں نے مسلمانوں کے ویسے حوالے کر دیا تھا۔ اب جو یہ واقعہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ حباب بن منذر آگے بڑھے، انہوں نے بہت ادب سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے حکم سے ہے، ہم جہاں رک رہے ہیں اور ہم آگے پیچھے سے نہیں ہٹ سکتے ہیں، یا ایک جنگی رائے ہے، ٹھیک ہے نا، آپ ایک چونکہ سپہ سالار ہیں، جی۔ یہ 5 پہلے آئے، بعد میں 3 آئے، اگر دوسرا راستہ لیا ہوتا ہے جیسے آپ بول رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ لیا جہاں سے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، تب بھی یہی 5 پہلے آتے؟ ہاں، جب بھی یہ 5 پہلے آتے، صرف فرق یہ ہوتا کہ یہ فرنٹ سے آتے ہے نا، اور یہ پھر اچانک ان کو مطلب ہے کہ بے خبری میں نہیں پکڑ سکتے تھے۔ اب ایسا ہوا کہ ان کے پاس صرف چند گھنٹے ملے ان کو، اگر وہ اس راستے سے آتے تو اس راستے پہ غائب آتے، ان کی انٹیلیجنس بہت دور سے مسلمانوں کو دیکھ لیتی، اور ان کو ہو سکتا ہے 24 گھنٹے مل جاتے یا کم از کم 12 گھنٹے مل جاتے، تب ان کے پاس فوری طور پہ فیصلہ کرنے کی صرف مطلب بمشکل 2-3 گھنٹے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو یہ بینیفٹ ملا، اور پھر اس میں تھوڑا سا نا ان مسلمانوں نے حیران کر دیا
لیکن میں خود یہ سوچ رہا تھا کہ یار یہ کوئی ایسے تو جنگ نہیں تھی کہ جہاں وہ پہلے سے باہر کھڑے ہوئے تھے، تو اس اسٹریٹجی کا کہ آپ الگ راستے سے جائیں، ان کو حیران کر دیں، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ لیکن دیکھیں اس کا فائدہ ہوتا ہے. یہ موو ایسا تھا کہ ان کو لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا مطلب جنگ کرنے آئے، ٹھیک ہے نا. ایک آپ نے نا اپنی ماسٹری لیول ان کے سامنے پہلے ہی پیش کر دیا. دیکھیں ہم تمہیں حیران کر سکتے ہیں، آگے بھی حیران کر سکتے ہیں، ہلکا نہیں لینا. ورنہ جو ان کے پاس اطلاع آئی تھی کہ ان کے پاس نہ ہتھیار ہیں نہ خوراک ہے، قلعے میں بند ہو جاؤ، بس باہر سڑتے رہیں گے، مایوس ہو کے چلے جائیں گے، ایسا یہ پہلا دھچکا لگا ان کے اس تصور کو. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ کہ وہ قرآن میں آتے ہیں ایک 10 کے برابر، جی جی، اور پھر ایک 3 کے برابر، پھر ایک 2 کے برابر. تو اس وقت مسلمانوں کو کیا تھا؟ ایک کتنوں کے برابر؟ یہ تو عمومی طور پہ اللہ کا وعدہ تھا کہ اگر تم ایمان کے ساتھ قائم رہو گے نا تو جب بھی تمہارا ٹکراؤ ہوگا تو 1-10 کے برابر ہوگا. ٹھیک ہے نا. یہ تو عمومی طور پہ اللہ کا وعدہ تھا، اور ایسا اللہ ہم نے دیکھا کہ تمام جنگوں میں اسی طرح ہوا. شروع کی جنگوں میں خاص طور پہ مسلمان تعداد میں بہت کم تھے، اور ویسے دیکھیں آج کل بہت زیادہ فوج کے اندر تعداد نہیں دیکھی جاتی نا، کیونکہ اور بہت ساری چیزیں ایڈ ہو گئیں. لیکن اس وقت کسی بھی فوج کی جو سب سے بڑی جو پاور سمجھی جاتی تھی، جو مخالف پر کوئی کسی قسم کا دباؤ ڈالتی تھی، وہ ان کی فوجیوں کی تعداد ہوتی تھی. آج تو اور ٹیکنالوجی دیکھی جاتی ہے، اور چیزیں دیکھی جاتی ہیں. بیٹل فیلڈ میں آج کل تو بسا اوقات فوجی اترتے ہی نہیں ہیں، ہواؤں میں ہی لڑائی جیت بھی جاتی ہے اور ہار بھی جاتی ہے، ہار بھی لی جاتی ہے نا. تو اس وقت ایسا نہیں تھا. اچھا اب جب کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بھائی، میں نے تو میری ایک رائے تھی. تو حضرت حباب نے اپنی وجہ بھی بیان کی. انہوں نے کہا بھائی یہ جگہ مناسب نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ بھائی مناسب نہیں کہ اور صرف آپ پڑاؤ ڈال دیں، بلکہ ساتھ میں وجہ بتائی. یہ دیکھیں جو پہلا قلعہ ہے نطاق، اس کے بہت قریب ہے. دشمن چونکہ ذرا سا ان کا قلعہ اونچی جگہ پر ہے، تو وہ اونچائی پر ہے. ہماری جتنی بھی نقل و حرکت ہے پورے اس 1500-1400 کے لشکر کی، وہ بہت اچھی طریقے سے نوٹ کرتا رہے گا. ٹھیک ہے. اور ہماری ہر چیز سے باخبر رہے گا. ہم ان سے بے خبر ہیں، ہمیں نہیں پتہ وہ قلعے کے اندر کیا کر رہے ہیں. اور وہاں سے اگر وہ تیر پھینکیں گے تو ہم ان کی رینج میں، ہم ان کی کیا ہے، رینج کے اندر ہے. لہٰذا اچھا پھر یہ جگہ تھوڑا نشیب میں بھی ہے، اس کے اندر کچھ یہ جگہ گیلی بھی ہے. یہ جگہ کیا ہے، گیلی ہے. اس کے اندر ہمارے اونٹ بیمار پڑ سکتے ہیں، ہم بیمار پڑ سکتے ہیں. لہٰذا ایسی جگہ جانا چاہیے جس کے اندر یہ تمام باتیں نہ ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بہت اچھی اور بالکل درست رائے دی. ٹھیک ہے نا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی ایسی جس پہ یہ مسائل نہ ہوں، اس جگہ پورے لشکر کو منتقل کر دیا. لشکر وہاں رک چکا تھا اور آپ وہاں پڑاؤ ڈالنے کا حکم دے چکے تھے، لیکن آپ نے ریورس کیا. ٹھیک ہے. اپنے ایک ساتھی کی رائے پر، لیکن اس بنیاد پہ کہ اس نے رائے بھی بر وقت دی اور اس کے ریزن بھی دیا، اور وہ بہت معقول بھی تھا. ٹھیک ہے. اچھا جناب، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نئی پوزیشن کی طرف بڑھے تو اب خیبر کے شہر اور اس کے قلعے بالکل سامنے دکھائی دینے لگے. یہ ویسے بھی مطلب زیادہ ویزیبل تھے دشمن اس میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو روک دیا. ٹھیک ہے نا. اور آپ اب جو ہے نا مطلب اب چند لمحوں کے بعد جنگ شروع ہونے والی تھی، ہے نا. آپ اس پوزیشن پہ پہنچنے والے تھے کہ اب دشمن کو باقاعدہ آپ چیلنج دیتے اور کوئی نہ کوئی ابتدا ہو جاتی. تو آپ نے سب کو روک دیا اور آپ نے اب پھر اللہ رب العزت سے دعا فرمائی. دیکھیے ساری اسٹریٹجی اپنی جگہ پہ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحہ اللہ سے کنیکشن ہوتا تھا. اور دیکھو یہ بھی ایک بات ہے کہ یہ دعا تو دل میں بھی کر سکتے تھے نا. سب کو روک کر یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ میں دعا کر رہا ہوں. صرف ہیں ہاں، یہ امت کو سکھانا تھا کہ زندگی میں کبھی بھی کوئی بھی اہم جگہ پہ تم کھڑے ہو، اپنی طرف سے بھرپور تیاری بھی تمہاری ہو جائے، لیکن تمہاری نظر اپنی ان تیاریوں کے بجائے ہونی چاہیے اللہ پر. جو ہم بار بار اسی توکل کی بات کرتے ہیں نا، یہ ہے توکل. یہ کیا ہے؟ توکل. ٹھیک ہے. یہ مثال ہے اس بات کی. میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا نا، کوئی ایک بھی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں توکل کی ایسی نہیں ملتی کہ جب آپ نے پیچھے سعی نہ کی ہو. اس پر ہم نے وہاں بھی بات کی تھی. ہاں، یہ عہد میں بھی وہ مینٹل ٹفنس پہ بھی بات کی تھی. آپ نے بہت زبردست دعا کی. ٹھیک ہے. اور یہ دعا ویسے بھی سنت ہے کہ جب آپ کسی نئی بستی میں جائیں یہ دعا پڑھ لینی چاہیے.
میں نے اس کا ترجمہ لکھا ہے یہاں. آپ کے الفاظ یہ تھے کہ یا رب السماوات والارض، ہے نا، یا رب السماوات السبعین و یا رب الارضین السبعین، کہ اے ساتوں آسمانوں زمینوں کے رب، ہم تجھ سے اس بستی کی بھلائی اور اس کے باشندے رہنے والوں کی طرف سے بھلائی اور اس میں موجود ہر چیز کی بھلائی یعنی خیر مانگتے ہیں، اس جگہ کی، اس میں رہنے والوں کی طرف سے اور یہاں موجود ہر چیز سے، اور ہم آپ کی خیر مانگتے ہیں، یہاں سے ہم کو تو خیر و بھلائی عطا فرما، اور اس بستی کے شر سے، یہاں کے رہنے والوں کے شر سے، اس میں موجود ہر چیز کے شر سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اور تیری پناہ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک قسم کا یہ، اب یہ سمجھیں کہ یہ حصار تھا، ایک قسم کا کیا تھا یہ، کہ اللہ کی پروٹیکشن میں آ گئے کہ اللہ جو بھی خیر ہے وہ ہم کو مل جائے، جو بھی شر ہے ہم اس سے بچ جائیں. اچھا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ شروع ہو گئی، وہ قلعے میں بند تھے اور اندازہ ہوا مسلمانوں کو کہ یہ معرکہ اتنا آسان نہیں ہے. رات ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زبردست اعلان کیا. ٹھیک ہے نا. اب یہ والے آج والے حصے کا سب سے اہم ترین پوائنٹ ہے. آپ نے کیا اعلان کیا؟ آپ نے کہا کہ کل میں مسلمانوں کا جھنڈا یعنی لیڈرشپ، ٹھیک ہے، ایک ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے کیا کرتے ہیں. اچھا، کہ بقیہ جو تھے وہ محبت نہیں کرتے تھے؟ بتائیں، مطلب جو بقیہ ہوں گے اس کے علاوہ وہ محبت نہیں کرتے ہوں گے، پھر اس کا کیا مطلب؟ ہاں، یعنی دیکھیں سب ہی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، جبھی تو یہاں اس مشکل میں آئے ہوئے ہیں، ہے نا. اور یہ وہی ہیں کہ جو بیعت رضوان صلح حدیبیہ میں بھی ساتھ تھے، لیکن ان کے متعلق یہ گارنٹی، اور رضی اللہ عنہم، اور وہ ید اللہ فوق ایدیہم، لیکن ان میں سے جو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے نا وہ پیک پر ہوگا، مطلب، اور اس کے بارے میں ایک قسم کی گواہی بھی تھی. تو اب اس رات سب کیا سوچ رہے ہوں گے؟ یار میں تو نہیں ہو سکتا ہوں. ایک یہ بھی مائنڈ سیٹ ہے نا، یار میں تو نہیں ہو سکتا، میں تو بہت عاجز، بہت کمزور، نہیں یار میں تو بہت گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار. نہیں ایسی کوئی، میں نے یہ ڈھونڈی روایت، تواضع ہے نا ہمارے اندر ماشاءاللہ، ایک بڑی تواضع ہوتی ہے. تو میں نے یہ جہاں سے ویسے کنیکشن ہے میرا اس کا، وہ سمجھ رہے ہیں، ہمارے اندر ایک تواضع ہوتی ہے کہ نہیں یار یہ اتنا بڑا منصب، میں کہاں عاجز فقیر، اس کا جو نا سب تھے بھائی. حضرت عمر فاروق بھی تھے، حضرت عثمان غنی بھی تھے. کیا نہیں، یہ ایک الگ چیز تھی، یونیک چیز تھی یہ. ہاں، ورنہ کیا فائدہ ہوتا، سب کو پتہ ہوتا تو پھر یہ اعلان اپنا اثر، یعنی اگر نبیل بھائی کو اعلان کریں کہ یار ٹیک ورڈ میں جو ہے نا وہ اس دفعہ نا سب سے بڑا انکریمنٹ ایک شخص کو ملنے والا ہے، اور اگر پہلے سے سب کو پتہ ہو، ہاں اگر نہیں ہے اگر یہ سب کو پہلے سے پتا ہو کہ وہ کون ہیں تو کسی کے کانوں پہ جوں تک، ابے یار صحیح ہو پتہ ہے یار وہی ہوگا. اس سے پتہ چلا کہ یار ایسا باعث بھی چاہے کہ صحیح وجہ سے بھی ہو نا، نہیں ہونا چاہیے کہ لیڈر اگر کسی کی طرف اعلان کرے کہ یار مطلب سب سے بڑا ایک اس موقع پر اس سچویشن میں کوئی سب سے بڑا انعام اس کو دیا جائے گا، تو لوگوں کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ وہ کون ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب صرف یہاں دیکھیں لیڈرشپ کی صرف بات نہیں تھی، یہاں یہ تھا کہ ایک قسم کے نا یہ ویریفائی ہو رہا تھا شخص، ایک قسم کا نا سرٹیفکیٹ مل رہا تھا اس کو کہ بھائی اللہ اور اس کے رسول سے وہ محبت کرتا ہے، کنفرم، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے کیا کرتے ہیں. یہ وہی تصور ہے جو آج کل کہتے ہیں نا کنفرم جنتی والا. ہاں، مطلب اگر کوئی یہ بولے، ایسا ہو تو نہیں سکتا، اگر کوئی یہ بولے کہ کل بتا دیا جائے گا کہ کنفرم جنتی کون ہے، تو ایک بڑی چیز ہوگی نا، ہر شخص کے دل میں خواہش تو ہوگی، اگرچہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے، ظاہر بات ہے ایسا تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ہے، لیکن اس قسم کی سچویشن تھی. اچھا، اب رات کو کوئی ایسی روایت نہیں ملتی ہے کہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ یار میں تو ہو ہی نہیں سکتا ہوں. حالانکہ تواضع، عاجزی تو صحابہ کے اندر بھی تھی نا. نبیل بھائی یہ خاص طور میں اپنے لیے لرننگ تھی،
تو میں نے کہا میں شیئر کر رہا ہوں، تواضع عاجزی تو صحابہ میں تو بہت بڑھ کر تھی نا، اور انہوں نے کس سے سیکھی تھی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن سیرت کی کتاب میں جان بوجھ کر میں نے دیکھا ملٹیپل کتابیں کہ کہیں کوئی روایت ہو کوئی یہ سوچ رہا ہوں نہیں یار میں تو ہو ہی نہیں سکتا. اچھا اب یہ دیکھیں کہ یہ سارے کے سارے وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. ایک دفعہ ان کے لیے گواہی آ چکی، وہی 1400 تھے نا صلح حدیبیہ والے، کہ اللہ ان لوگوں سے راضی ہو چکے ہیں کہ جنہوں نے درخت کے نیچے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی. یہ سب وہ لوگ ہیں. اس کا پتہ چلا کہ یہ اسٹار ہیں اس وقت کے جتنے بھی جو مسلمان تھے نا ان میں یہ سب سے جو نا ٹاپ کے لوگ تھے، تو ٹاپ پرفارمر تھے یہ. لیکن ان کے ہاں بھی کوئی یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ یار میں تو ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ کیا نبی بھائی ہنس رہے ہیں پتہ نہیں کیوں. ہاں لیکن سب یہ سوچ رہے تھے، ہر ایک کی شدید آرزو تھی کہ کاش یہ سعادت اسے مل جائے. یقین جانے اپنی طرف سے نہیں لکھا میں نے، یہ بیانی روایت کا ترجمہ ہے. ہر ایک کی شدید آرزو تھی کہ اللہ کرے اسے سعادت مل جائے، لیڈرشپ حاصل کرنے کے لیے نہیں. مجھے پتا تھا بس ہاں. لیکن وہاں بھی لوگ یہ سوچ سکتے تھے نا یار اتنا یہ سوچ رہا ہے لگتا ہے اس کو چاہیے جھنڈا. وہاں بھی ایسا تو سوچا جا سکتا تھا نا. یا انسان یہ سوچے کہ یار میں پتہ نہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں یا یہ میں لیڈرشپ کے لیے کر رہا ہوں. پرسنلی یہ ایک ریفلیکشن تو انسان کی ہو سکتی تھی نا. ٹھیک ہے. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے کبھی امارت یعنی لیڈرشپ کی خواہش نہیں ہوئی کہ کسی موقع پہ مجھے امیر بنایا جائے، لیکن اس موقع پہ میرے دل میں آیا کہ کاش کے کل وہ شخص جس کو ہاتھ میں جس کے یہ علم دیا جائے وہ مسلمانوں کو لیڈ کرے خیبر کی طرف، کاش کہ وہ میں ہوں. میرے دل میں یہ مطلب زندگی میں ایک ہی دفعہ یہ تمنا اٹھی ہے اور یہ اس موقع پہ اٹھی ہے. اگلی دن سب صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر میں ہوئے، ہر ایک کی گردن اٹھی ہوئی تھی یوں کہ مطلب اگر میں ہوں تو ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مس ہو جاؤں. دیکھیں اب آپ یہ اس سے پتہ چلے جو اشتیاق کا لفظ ہے نا صحابہ کو اندر سے کتنا اشتیاق تھا. یہ اسی وقت ہوتا ہے نا، کوئی چھوٹے بچے تو نہیں تھے. آپ دیکھیں اگر کہیں ٹافی بانٹ رہے ہو آپ ہے نا تو اب سب کو لوگوں کو یہ ہے کہ یار پتہ نہیں کس کو ملے گی، تو سب یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ویزیبل ہوں. وہ کیا ہوں؟ ویزیبل ہوں کہ اگر ہم کو دینی ہو تو ایسا نہ ہو جائے کہ میں مس ہو جاؤں. ہر ایک کی گردن اٹھی ہوئی تھی اور امید کی نگاہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پہ جمی ہوئی تھی کہ کس کا نام پکارا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ رات کو ہی دے دیتے کہ ہاں بھائی فلاں نے تم بہت اچھے نیک آدمی ہو، کل تم لیڈ کرو گے ہیں. اور کوئی بات یعنی یہ ہاں یہ بھی ہے. ہاں یار یہ بات ہے میرے دل میں اصل میں وہ بات بھی ہے کہ آنر ہے اس شخص کا بہت بڑا، لیکن جب کہہ دیا نا کل کسی کو بھی لیڈرشپ مل سکتی ہے، اس نے لشکر کو میری جگہ پہ لیڈ کرنا ہے. اب ہر ایک امیدوار بھی ایسا کوئی سائن نہیں بتایا کہ وہ اس کو ملے گی کہ جس نے جو ہے نا وہ اس وقت ساتھ دیا تھا جب میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، یا وہ کہ جو انصاف کا پہاڑ ہے، یا وہ جو سخاوت کا دریا ہے. ایسا کوئی سائن کوئی کیوں نہیں تھا لوگوں کے پاس کہ گیس کر سکیں. اس کا مطلب ہر ایک بالکل کامن بات تھی نا کہ وہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اور رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، یہ تو ان سب میں مشترک تھا ہے نا. لہٰذا اب ہر ایک اس کی خواہش بھی کرنے لگ گیا کیونکہ کوئی کسی کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہا تھا. اس کے اندر خوبصورتی یہ ہے. اور ہر ایک کے دل میں آیا ظاہر بات ہے جب یہ آ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ مجھے مل جائے تو پھر یہ بھی آ رہا ہوگا کہ ملے گا تو میں کیا کروں گا. لہٰذا سب فوکس ہو گئے کل کی فتح کے لیے اسٹریٹجی کے اعتبار سے. اور یہاں وہاں جو بھی ایک فطری طور پہ انسان کا توجہ ادھر ادھر بھٹکتی ہے، سب کا فوکس کس پر ہو گیا؟
اور اللہ کی رضا پر. کس پر ہو گیا؟ یہ یہاں اس وجہ سے بھی ضروری تھا کہ قلعہ فتح ہوتے ہی مال غنیمت یا خزانے مسلمانوں کے اس لیے بھی ضروری تھا کہ بھائی خزانوں کے لیے نہیں آئے ہو تم, کس کے لیے آئے ہو؟ کہ اللہ اس کے رسول تم سے کیا ہو جائیں. یہی ہے تمہارا پرپس یہاں آنے کا, فتح یا خزانے نہیں ہیں. اب سب پورے لشکر کا فوکس ہو گیا نا پوری رات. کمال ہے یار, کمال ہے, اسٹریٹجی تھی یہ. اچھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں کہا, بتائیں کس کا نام لیا؟ معلوم تو ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, عجیب بات یہ ہے کہ اس میں جو ہیرو تھا وہی نہیں تھا جو سامنے سب یوں کر کے دیکھ رہے تھے. حضرت علی. کیوں؟ ہاں, آنکھوں میں شدید تکلیف تھی, وہ آنکھیں کھل بھی نہیں پا رہی تھی ان کی, یوں یوں. لہذا انہوں نے پہلے ہی سمجھ لیا تھا یار میں تو ہو ہی, کیونکہ میں کیا ہوں, میں فٹ ہوں, میں تو اس کرائٹیریا پہ آؤں گا ہی نہیں, کیونکہ لیڈر کے لیے مطلب ویژن تو ضروری ہے نا, وہ دیکھے گا نا بھائی, پھر لشکر کو لے کے چلے گا. اس وقت تو میں دیکھ ہی نہیں سکتا ہوں. لہٰذا لشکر میں کوئی ایسے لوگ ہوں گے جو مختلف لوگوں کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے کہ شاید ان کو مل جائے. علی کے بارے میں کوئی بھی, کیونکہ سب کو پتا تھا ان کی آنکھیں تو خراب ہیں, وہ تو آرام کر رہے ہیں. اب یہ اللہ کی طرف سے تھا. یہ کیا تھا؟ اللہ کی طرف سے تھا کہ جس وقت ان کا نام پکارا جائے وہ مجمع میں تھے ہی نہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ علی نظر نہیں آ رہے, علی کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لوگوں نے بتایا کہ بھائی ان کو آنکھوں میں شدید تکلیف ہو رہی ہے, آنکھوں سے پانی بہتا ہے, وہ لال ہو جاتی ہیں. آپ نے بلایا, حضرت علی آئے تو تکلیف کی وجہ سے دیکھ بھی نہیں پا رہے تھے. آپ نے اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں پہ لگایا. یہ سب کے سامنے ہو رہا ہے, اور ان کی آنکھیں ایسی, وہ کہتی ہیں کہ ایسا ہوا جس سے میری آنکھوں میں کوئی تکلیف ہی نہیں تھی. قربان جائیں, سبحان اللہ. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہ علم عطا فرمایا, ہے نا. اب حضرت علی کی آنکھوں کی تکلیف بھی ختم ہو گئی, اور رات سے یہی سوچ رہے تھے یار مجھے تو مطلب مل ہی نہیں سکتا ہے, میں تو انفٹ ہوں, اور اب یہ مل گیا. تو اب حضرت علی کیسے پمپ ہوئے ہوں گے, ہے نا. لہٰذا انہوں نے فوراً پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت تک ان سے لڑوں نا جب تک کہ ان سب کو مسلمان نہ کر لوں. جذبے میں, یعنی اب خیر نہیں ہے ان کی, بس ایسے پمپ ہو گئے نا. آپ نے فرمایا نہیں, آرام سے جاؤ, سب سے پہلے جا کے انہیں کیا دو, دعوت دو اسلام کی. یہ ادب ہے. جب بھی کافروں کے لشکر وہ موقع ہوگا اور آپ اسلامی لشکر ان کے سامنے ہوگا, سب سے پہلے ان پر اسلام کو پیش کرے گا, جو بہتر سے بہتر طریقے ہے جس سے وہ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کیوں ہے حجت قائم ہو جاتا ہے. حجت بھی قائم ہو جائے, اور اصل میں تو ہم اس وجہ سے لڑ رہے ہیں نا کہ وہ اسلام کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے. اگر ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ اسلام قبول کر لیں, نہ بھی قبول کریں, حجت بھی تام ہو جائے, تو ان میں سے ہر ایک شخص کے کانوں میں اسلام کی آواز تو پڑ جائے. ایسا ہوا ہے ویسے کس نے قبول کر لیا؟ ایسا ہوا ہے, ایسا ہوا ہے, بالکل ایسا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پھر بتایا کہ یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ تمہارے ذریعے جہاد بھی بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے, اور دشمن کو جو ہے نا وہ کیفر کردار تک پہنچانا, لیکن تمہارے ذریعے دیکھیں یہ مشہور حدیث ہے نا, لیکن یہ عام طور پر معلوم نہیں ہوتا کہ کس موقع پہ ارشاد فرمائے. یہ غزوہ خیبر کے موقع پہ ارشاد فرمائے, حمر النعم کے الفاظ آتے ہیں. تمہارے ذریعے اللہ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اور سرخ اونٹ سے مراد آج کل کے لیے, ہاں اچھا, فراری. مطلب اس وقت عربوں کے یہاں سب سے قیمتی ترین جو مال تھا وہ سرخ اونٹ تھے. وہ بالکل لال نہیں ہوتے تھے, مطلب ان کو کہتے تھے سرخ, وہ زیادہ مٹیالے ہوتے تھے, زیادہ گہرے رنگے ہوتے تھے. ٹھیک ہے, یعنی سب سے قیمتی ترین مال یہ تھا. تو آج دیکھ لیں, سب سے قیمتی ترین جو بھی چیز ہو سواری کے لیے بھی کام دے, وہ آپ کو عزت بھی دے, فخر بھی دے, ہے نا, تو ہر ایک اپنے لحاظ سے سوچ سکتا ہے. یعنی دنیا کی سب سے قیمتی مال سے بہتر یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ پر کوئی اللہ کو پہچاننے والا بن جائے. ٹھیک ہے نا. ابھی پورے لشکر کی ایک ذہن سازی بھی کی گئی, اصل ہمارا مقصد یہ. اچھا جناب, اب سب سے پہلے نطاق تھا, میں نے کہا 5 قلعے تھے, ان میں سب سے پہلا قلعہ کیا تھا؟ نائم. اچھا, یہ سب سے اہم پوزیشن پر تھا اور سب سے زیادہ بلند تھا نسبتاً اور قلعوں کے. ٹھیک ہے نا.
اور یہ یہودیوں کی سب سے جو فرنٹ لائن نا سب سے زیادہ مضبوط یہی سمجھی جاتی تھی. اور اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ مرحب نام کا ایک بہت بڑا ایک اب یہ جو ہے نا وہ اب اس واریر جو ہے نا اور جو بڑا قد و قامت میں بھی بہت بڑا تھا, بہت بہادر سمجھا جاتا تھا, مشہور تھا اس کے بارے میں کہ یہ اکیلا 1000 لوگوں کا مقابلہ کر سکتا تھا. پتہ تو مبالغہ تھا, 1 مین آرمی ہے نا, یہ اس کا قلعہ تھا اور یہی سب سے پہلا تھا. اچھا جناب, اب جو ہے وہ سب سے پہلے جو عام طور پہ ہوتا تھا کہ سب سے پہلے ان کے یہاں سے قلعے سے چند لوگ نکلے, ان میں یہ تھا. اور عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ مبارزت کی دعوت دی جاتی تھی. ہم نے بدر و احد میں بھی دیکھا تھا نا, مبارزت کسے کسے تھے, ہاں, کہ ایک سپاہی ان کا پہلے انفرادی جنگ لڑے گا, ٹھیک ہے, 1-on-1 کمبیٹ. اور اب جب وہ نکلا تو وہ اوپر سے لے کر نیچے تک مطلب وہ زیرہ اور خود پورا لوہے میں ڈوبا ہوا اور بڑا لمبا تڑنگا, ٹھیک ہے, اور اچھا بنایا یہ چیٹ جی پی ٹی نے, اچھا بنایا نا, ٹھیک ہے. اور یہ تھوڑا سا آگے والی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا قد بھی بہت لمبا تھا. یہ میں آپ کو کیسے میں نے پتہ کیا, ویسے کیسے کوئی حلیہ تو نہیں آیا اس کا, لیکن جو ہے نا وہ ابھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا, اب وہ جیسے کہ انداز تھا اس کا, وہ بڑے ایک فخریہ اشعار پڑھتے ہوئے نکلا ہے نا, اور اس کے اشعار یہ تھے کہ علمت خیبر انی مرحب, قد علمت خیبر انی مرحب, کہ خیبر پورا جانتا ہے کہ میرا نام کیا ہے, مرحب ہے. اور شاک السلاحی بطل مجرب, شاک السلاحی بطل مجرب, جو ہتھیاروں میں بالکل غرق ہے اور بڑا بطل کہتے ہیں ہیرو کو, وہ بڑا کیا ہے جو ہے نا وہ بہادر قسم کا ہے, اور مجرب, اور سب کو پتہ ہے کئی دفعہ آزمایا ہوا ہے مجھے, میں کبھی بھی پیچھے. اچھا, اب ہونا یہ تھا کہ اسلامی لشکر میں سے کوئی سب سے پہلے نکلے, ٹھیک ہے نا, تو سب سے زیادہ پمپ کون تھا, اور ان سے پہلے حضرت علی کو تو لیڈرشپ ملی تھی, کسی کے لیے کنفرم جنتی ہونے کے فیصلے ہو گئے تھے, عامر ابن اقوا, ہے نا. اب دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ کسی کو آج اس قسم کی اگر بشارت ابھی بالفرض مل جائے, ٹھیک ہے نا, تو وہ گھر تک اس کا کوئی پیچھا نہیں کر سکتا ہے نا, اس کو پکڑنا مشکل ہوگا یہ, ہے نا. وہ لیکن عجیب لوگ تھے, وہ سب سے آگے, گویا کہ اس بشارت سے ملنے کے لیے بےتاب, اور بشارت سے ملنے کے لیے بےتاب. سب سے پہلے حضرت عامر نکلے, ٹھیک ہے, عامر بن اقوا, اور انہوں نے کہا, انہوں نے بھی وہ جو حدیث پڑھی تھی انہوں نے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی, اور انہوں نے بھی مرحب کے شعر کا جواب دیا, اور بالکل اس کے وزن پہ, قد علمت خیبر انی عامر, خیبر جانتا ہے کہ میں کون ہوں, شاک السلاحی, یہ بھی کہا شاک السلاحی, اور بطل, آخر میں کچھ لفظ بدل گیا, اس وقت میرے ذہن سے نکلتا ہے, بالکل وہی آخر میں ایک لفظ انہوں نے بدل دیا. ہاں, عامر کا لفظ آتا تھا اس کے اندر, یعنی وہ ایسا لفظ بولا کہ جس پہ انہی کے نام کا عنوان آتا تھا کہ بھائی میں بھی بڑا شہزور ہوں اور لڑائی میں بھی بڑا ماہر ہوں. اب دونوں کے درمیان شدید قسم کا مقابلہ شروع ہوا. اچھا, اب یہاں نا وہ ہتھیار نہیں دے رہا تھا, سینسر ہوتے ہیں نا, تو یہ اب آپ سمجھیں کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ نا کنگ فو دیکھ رہے ہیں, لیکن اب یہ مجبوری ہے کہ وہ ہاتھ میں تلوار نہیں دے رہا تھا اصل میں. چیٹ جی پی ٹی وہ ایسے پرومپٹ نہیں بنا رہا تھا کہ ہاتھ میں تلوار ہو جائے, وہ سینسر کر دیتا ہے اس کو, لڑائی نہیں دکھاتا اس طریقے سے نا. تو اب مرحب نے وار کیا, حضرت عامر نے روک لیا. اب جوابی وار کیا تو چونکہ اس کا قد لمبا تھا تو حضرت مرحب نے کہا کہ اس کی ٹانگ کو زخمی کرتا ہوں, ٹانگ زخمی ہو جائے گی تو یہ گرے گا اور پھر میرے سامنے سر آ جائے گا. لیکن جب اس کی ٹانگ پر بہت زور سے تلوار ماری تو جو ہے نا ان کی تلوار تھی چھوٹی, اس کی ٹانگ تک پہنچ نہیں سکی, لیکن چونکہ بہت زور سے گھمائی تھی تو پلٹ کر خود اپنے گھٹنے کے اندر گھس گئی. اس سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا قد کیا تھا, نارمل شخص کی تلوار ہے نا, اگر جو مناسب فاصلے سے اس پر اگر کوئی گھما کے مارے تو پہنچ نہیں سکتی تھی, ٹھیک ہے, کیونکہ ظاہر بات ہے ایک لمبا قد والا انسان جب کھڑا ہوگا تو جو مناسب فاصلہ ہے وہ آپ کو ذرا زیادہ رکھنا ہوگا اس سے, ٹھیک ہے. حالانکہ یہ بھی بڑے شہسوار آدمی تھے, جنگجو تھے. اب یہ جو ہے نا وہ یہ ایسی زور کی تلوار لگی کہ یہ وہیں تھوڑی دیر میں شہید ہو گئے.
اچھا یہاں ہم نے یہ ذکر نہیں کیا ہے، ہاں ذکر کیا ہے کہ صحابہ نے فوراً سے سوال کیا اللہ کے نبی سے تو اپنی تلوار سے مارا گیا، یہ خودکشی تو نہیں؟ اب پہلی دفعہ ایسا کیس آیا نا کہ سب کے سامنے سب لوگ دیکھ رہے ہیں دونوں طرف کہ اپنی ہی تلوار سے یہ شہید ہو گیا، آپ نے فرمایا خودکشی نہیں ہے، یہ تو دشمن سے لڑتے ہوئے غلطی ہو گئی ہے، اور آپ نے یوں کر کے فرمایا اس کے لیے نا دوہرا اجر ہے، کیا ہے؟ ایک دشمن سے لڑنے کا، دوسرا اپنی تلوار سے غلطی سے مارے جانے کا، یوں کر کے کہا اس کے لیے کیا ہے؟ دوہرا اجر ہے۔ بہرحال اس کے بعد سب سے زیادہ پمپ کون تھا بھائی؟ حضرت علی تھا، حضرت علی تھے نا اس کے بعد، کیونکہ لیڈرشپ ان کو ملی تھی، لہذا جو ہے نا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سامنے آئے، انہوں نے بھی شعر پڑھا، انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں کہ وہ بہادر ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے، جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ اور آگے پھر یہ شعر پڑھا کہ جنگل کے شیر کی طرح بڑا ہیبت ناک، لیس کا لفظ استعمال کیا۔ اچھا اب ہوا یہ تھا، ہمیں کچھ روایت میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی نے جب شیر کا لفظ استعمال کیا نا تو وہ ڈر گیا مرحب، اس نے رات میں ہی خواب دیکھا تھا کہ کوئی اس کو کہہ رہا ہے تجھے جو شخص مارے گا قتل کرے گا نا اس کا نام ہوگا شیر، مطلب اس کے نام میں شیر آئے گا، اسد، لیس یہ عام سے لفظ تھے جو عرب اپنے ناموں میں رکھتے تھے۔ اب اس پر تھوڑا سا نفسیاتی طور پہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو موقع ہی نہیں دیا، وہ بہت پمپ تھے، ٹھیک ہے نا، ان کے لیے اتنی بڑی بشارت تھی، تو آگے بڑھ کر جو وار کیا نا تو بس وہ ایسے اس کے سر پر خود کو چیرتی ہوئی اس کی تلوار اس کی دانتوں تک پہنچ گئی، بس لڑنے کی نوبت ہی نہیں آئی، ختم۔ یہ معذرت کنفو ہے، یہ ہیلمٹ کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک اتر گئی، اور جیسے ہی یہ مرا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، ایسے تو جھنڈا نہیں دیا تھا نا، جھنڈا ایسے نہیں ملتا ہے، سرٹیفکیٹ بھی تو کتنا ہاں یہ اسٹریٹجی کیا ہوتی تھی 1 to 1 کی، اگر سب سے اسٹرانگ بندے کو پہلے بھیج دیں تو پھر تو ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے نا، اگر ان کی شہادت ہو جائے تو مسلمانوں کی کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے، کس طرح سے؟ اچھا اس میں جو نا لیڈر اصل میں فیصلہ کرتا تھا، لیڈر اس میں کیا کرتا تھا؟ فیصلہ کرتا تھا لیڈر، اور یہاں لیکن بسا اوقات لیکن لیڈر تھوڑا سا دیکھتا بھی تھا کہ ہاں بھائی کوئی خود سے آگے بڑھتا ہے تو بڑھے۔ اس موقع پہ یہ تشکیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی تھی۔ احد کے اندر انصار پہلے نکل گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کہا تھا، کیونکہ وہ سامنے والے لشکر سے نکلنے والے لوگوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے لیول کے نہیں ہیں، ہمارے لیول کے لوگ بھیجو، ٹھیک ہے۔ یہاں حضرت عامر خود ہی نکل گئے، اللہ کے نبی نے منع نہیں فرمایا، اسی طرح حضرت علی بھی کیا ہو گئے؟ خود نکل گئے، اور حضرت علی خود تھوڑا سا نکل بھی سکتے تھے کیونکہ ان کو اللہ کے نبی نے لیڈرشپ دی تھی، تو اب اس میں ان کی طرف سے مرحب چونکہ سردار تھا، ٹھیک ہے، تو اس نے اپنے آپ کو آگے کیا، اور اس کا گمان یہ تھا کہ اس کو کوئی ہرا نہیں سکے گا، اور نفسیاتی اعتبار سے جو وار اس پر پلٹ گیا وہ یہ چاہتا کہ مسلمانوں کو جو ہے نا وہ اس نفسیاتی جنگ کے اندر ہرا دے کہ بھائی ہم زیادہ طاقتور ہیں، کیونکہ اس کو اپنی بہادری پر، اپنی جو ہے نا وہ مہارت پر اس کو بڑا یقین تھا، تو وہی لوگ سب سے پہلے آتے تھے جو چوٹی کے جو ہے نا واریر ہوتے تھے، چوٹی کے ماہر ہوتے تھے۔ ہر لشکر کی کوشش ہوتی تھی، لیڈر تو آگے نہیں جاتا تھا اس وقت، لیکن ہر لشکر کی کوشش ہوتی تھی کہ اپنا جو بہترین سب سے زیادہ زبردست جو پرفارم کرنے والے ہیں نا جنگ میں ان کو آگے بھیجا جائے، کیونکہ یہ تقریباً آدھی فتح ہو جاتی تھی نفسیاتی اعتبار سے اگر آپ نے ان کے لوگوں کو مار دیا۔ اور احد میں اسی طرح ہوا تھا، 8 لوگ باری باری ان کے سامنے آئے تھے، یہاں سے 8 یا 6 واریر نے باری باری ان 8 لوگوں کو مار دیا تھا، اور بدر میں 3 لوگ اس طرح ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جیسے ہی مارا گیا اس کا بھائی یاسر تھا، اس کو بہت غصہ آیا، وہ آیا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب ایسا نہیں کہ حضرت علی ہی آگے بڑھتے، تو اب حضرت زبیر آگے بڑھے۔ حضرت علی آپ کے چچا زاد تھے، حضرت زبیر آپ کے پھپھی زاد تھے، اور یہ دونوں بڑے پہلوان تھے، تو ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی سے ہم بڑے خطرے ہو رہے تھے تو اور لوگوں کو بھیجتے، اور بینیفٹ ہوتے تو اپنے رشتہ داروں کو بھیجتے، ایسا نہیں تھا۔ اس سے پہلے بھی نظر آتا ہے کہ سب سے پہلے جو آگے بڑھنے والے ہوتے تھے وہ لوگ ہوتے تھے جو محبت میں بھی اور رشتے میں بھی آپ سے قریب ہوتے تھے، یہ لیڈر یہ بتاتا تھا کہ میں سب لوگوں کے ساتھ کیا ہوں؟ مخلص ہوں، اور جو ساتھ والے ہوتے تھے نا وہ اس ذمہ داری کو سمجھتے تھے کہ یار ان سے ہماری ایک ایمان کے رشتے کے بعد ایک اور بھی ہمارا تعلق ہے، اور عربوں کا یہ رواج بھی تھا
عربوں کا کیا تھا؟ یہ رواج تھا کہ اگر کسی قبیلے کے سردار کے پاس سرداری ہے اور بہت سارے قبائل کو لیڈ کر رہا ہے، جو سب سے جان جوکھوں کا مارکا ہوگا نا، اس میں اس سے جو سب سے زیادہ رشتے میں قریب ہوگا، مثلا اس کا بیٹا، اس کا باپ، اس کا چاچا، یہ لوگ پہلے آئیں گے خطرے میں۔ بینیفٹ کے وقت نہیں، بینیفٹ جب لینے ہو تو یہ پیچھے رہیں گے، خطرہ ہوگا تو یہ لوگ کیا آئیں گے سب سے؟ حضرت زبیر آگے بڑھے، ہے نا۔ اب یہ بھی بہت بڑا پہلوان تھا، حضرت زبیر کی امی بھی تھی، آپ علیہ السلام کی پھوپھی اس لشکر میں تھی، کیا نام ہے ان کا؟ حضرت صفیہ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرا بیٹا مرنے جا رہا ہے؟ ماں تھی نا، بولا نہیں مرنے نہیں جا رہا ہے۔ یہ زبیر کے نکلنے کے بعد بات ہوئی، ایسے نہیں کہ زبیر کے کان میں بولا تو مرے گا نہیں، جا چلے جا۔ حضرت زبیر نکل چکے ہیں، یہ ماں پیچھے، ماں ہے نا، پیچھے پوچھ رہی ہے کہ کیا ہوگا، کیا شہید ہو جائے گا یا جیت کر آئے گا؟ اب ماں کو کیا خواہش ہوگی؟ کیا ہے؟ جیت کر آئے، کیونکہ اس کا کزن بھی، یہ بھی کیا ہے؟ جیت کر آئے۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا نہیں تمہارا بیٹا اسے قتل کرے گا۔ حضرت زبیر نے بھی اس کو مار دیا، صحیح ہے۔ اب ہوا کیا کہ اس کے بعد یہ نائم کی تسخیر ہو گئی، دونوں بڑے سردار مار گئے، یہودیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے، جنگ بعض کہتے ہیں 2 سے 3 دن، بعض کہتے ہیں کہ چند اور دن بس جاری رہی، کچھ مسلمان بھی شہید ہوئے، کچھ یہودی بھی مارے گئے۔ بالآخر یہ قلعہ نائم انہوں نے چھوڑ دیا، اور ہر قلعے کے آگے کے بھی دروازے ہوتے ہیں اور پیچھے کے بھی دروازے ہوتے ہیں، یہ اگلے قلعے کی طرف چلے گئے صعب، اور یہ قلعہ مسلمان ہو گئے۔ لیکن اس دوران انہوں نے ہوشیاری کی تھی کہ یہ اس دوران انہوں نے نا سارا یہاں کا مال دولت سب کچھ وہ اگلے قلعے منتقل کر دیا، اس قلعے کے اندر جو بھی مال دولت تھا۔ بہرحال یہ مسلمانوں کا پہلا قلعہ فتح ہو گیا۔ اچھا، اب مسلمان دوسرے قلعے کی طرف بڑھے، یہ صعب تھا۔ اچھا، اب اس قلعے کی اپنی، یہ ویسے بھی سب سے زیادہ سمجھے ان کی ریسورسز یہیں تھی، ان کا سارا سامان یہیں تھا، اور پچھلے قلعے کا بھی سامان یہاں آ چکا تھا۔ اب اس وقت تک مسلمانوں نے ستو پیا تھا بھائی 2 دن پہلے، اب بہت بھوک لگ رہی تھی، بہت کیا لگ رہی تھی؟ بھوک لگ رہی تھی، اور 3 دن ہو گئے تھے یہاں بھی، اور درمیان میں بس ستو ہی کھا رہے تھے، اور کچھ تو کھانے کو تھا ہی نہیں ہیں۔ قلعہ صاحب نہیں، خندق نہیں کھودی تھی انہوں نے، نہیں شاید وہ اگلا والا تھا۔ اچھا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو ایک قبیلے والے آگے بولے اللہ کے نبی بہت بھوک لگی ہے، بہت لڑنا مشکل لگ رہا ہے، کچھ کریں، ٹھیک ہے نا۔ اب واقعی میں یہ کوئی عذر نہیں تھا، اب واقعی میں شدید بھوک لگ رہی تھی، نقاہت ہو رہی تھی، لڑنا کیا تھا، مشکل ہو رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، آپ نے فرمایا اللہ تو جانتا ہے یہ بہت کمزور ہو گئے ہیں، ابھی ان میں لڑنے کی قوت نہیں ہے، بھوکے ہیں، اور اللہ تو جانتا ہے کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں کہ ان کو کھلاؤں، تو اللہ یہ قلعہ فتح کرا دے، یہ کیا کر دے، اور وہ قلعہ فتح کرا دے کہ جس میں سب سے زیادہ کھانا ہو، سب سے زیادہ چربی ہو۔ تو گوشت کے شوقین تھے عرب لوگ، تو اب اللہ کے نبی کی دعا ہو گئی۔ اب جو ہے نا جب لڑائی شروع ہوئی تو سب سے آگے آگے جو قبیلہ تھا یہ کون تھا؟ کیوں سب سے آگے یہ قبیلہ تھا؟ بھائی بھوک سب سے زیادہ ان کو لگی ہوئی تھی اور اللہ کے نبی نے دعا بھی کر لی تھی، تو یقین تھا کہ بس مطلب فتح ہونے کا مطلب ہے کہ کھانا ملنے والا ہے، ڈھکن دیکھیں۔ تو لہٰذا اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ انہوں نے اللہ کے نبی نے شکایت کی کہ بھوک لگی ہے، اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اللہ بس تو ان کو نا وہ قلعہ فتح کرا دے جہاں سب سے زیادہ کھانا ہو، سب سے زیادہ چربی ہو۔ چربی ہمیشہ کبھی اکیلے نہیں ہوتی، اس کے پلس کیا ہوتا ہے، بھوک ان کو بہت لگ رہی تھی، بھوک ان کو، تو سب سے آگے آگے یہ تھے کہ وہ کنفرم تھا کہ مطلب اب کھانا ملنا ہے، فتح ہونا ہے، اور یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، بھوک لگ رہی تھی بھائی، ٹھیک ہے۔ اب بھوک سے نڈال ہونے کے باوجود بنو اسلم نے ہر اول دستے کا کردار ادا کیا، اللہ نے دعا قبول فرمائی، اور اسی دن شام ہونے سے پہلے قلعہ فتح ہو گیا۔ مسلمانوں کو اتنا غلہ کھانا اور چربی ملی کہ سارے لشکر کی ضرورت پوری ہوئی۔ یہیں پہلی دفعہ اب جا رہے ہیں، ہاں یہیں پہلی دفعہ مسلمانوں کو منجنیق ملی، پہلی دفعہ، جس کو دبابہ کہتے ہیں، یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی۔ وہ یہاں سے بھی کافی ان کی تعداد، عورتیں بچے آگے چلی گئی تھی، لیکن جو ہے نا وہ اس کو نہیں لے کے جا سکتے تھے، لہٰذا یہ منجنیق کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو نہیں پتھر رکھ کر وہ پھینکتے ہیں، غلیل کی بڑی شکل، اور یہ مسلمانوں کو بہت کام آئی۔
ہاں اس میں دونوں قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو لیکن آگے جو مسلمانوں کو کام آئے وہ منجنیق بھی آئی اور دبابے وہ بھی ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس سے دیوار توڑتے ہیں، دوسری بات ہے کہ اس میں بڑی بڑی نا لوہے کی پلیٹیں ہوتی ہیں، اس کی آڑ میں سپاہی مرکزی گیٹ تک پہنچتے ہیں، اور یہ اس وجہ سے ضروری ہوتا ہے کہ اوپر سے وہ تیروں کا نشانہ بنا رہے ہوتے تھے۔ تو یہ دونوں چیزیں مسلمانوں نے کام میں لی۔ یہاں ایک زبردست بات یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ مسلمانوں اس کی طرف توجہ نہیں دی، پتہ نہیں کیا چیز ہے چھوڑ دو۔ مسلمانوں کے ہاتھ میں پہلی دفعہ آئی، انہوں نے اس کو فوراً سے سیکھ بھی لیا، اگلے قلعوں کے لیے ایک قلعہ پھنس گیا تھا اس میں اس کو استعمال بھی کیا، اور اسی کی وجہ سے وہ قلعہ بھی فتح ہو گیا، اور وہ پچھتا رہے تھے کہ یار یہ ہم کیوں چھوڑ کے چلے گئے۔ بہرحال اب دیکھیں ہوا کیا تھا کہ بنو اسلم والوں کو بہت بھوک لگی تھی، لیکن بھوک تو سب کو لگی تھی۔ اب قلعہ فتح ہوا، اب ظاہر بات ہے اناج ہے، سب کچھ چیزیں ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کو پکانے کے لیے ٹائم چاہیے۔ اب فوری طور پر ان لوگوں کو نظر آئے ان کے پالتو گدھے، بھوک بہت لگ رہی تھی، انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ گدھوں کو ذبح کیا، اور فٹافٹ وہ ذبح کر کے گوشت کاٹنے کے تو عادی تھے، فٹافٹ انہوں نے دیگی کی دیگیں بھی وہیں سے مل کے چڑھا دی، دیگیں جلا دیا، بس گوشت پکتا ہے اور کھاتے ہیں۔ اچھا اللہ کی نبی تم کو پتہ چلا، ابھی آ رہی بات نا، ابھی آ رہی اچھا ابھی تک کوئی واضح حکم نہیں تھا، اس سے پہلے واضح حکم نہیں تھا، عمومی طور پہ یہ تھا کہ ناپسند کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن سب کو یہ مکمل ایسی کوئی سچویشن ہی نہیں آئی کہ واضح طور پہ سب کو پتہ ہوتا۔ جب گوشت ابلنے لگا اللہ کے نبی کو پتہ چلا کہ یار یہ پالتو گدھے ہیں، اس کو کہتے ہیں جو ہے نا وہ حمار الاہلی، عربی میں کیا کہتے ہیں الحمار الاہلی، یہ وہ گدھے جو ہمارے یہاں نظر آتے ہیں نا، پالتو گدھے کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی پالتو گدھے جو ہوتے ہیں ان کا گوشت حرام ہے، وہ نہیں کھا سکتے تم۔ اب دیکھیں کتنی بھوک لگی ہوئی تھی، بہت شدید بھوک لگی ہوئی، اور آپ کے سامنے جو ہے نا وہ آپ مطلب بوفا پر ٹیبل پر آ گئے، اور ڈھکن بھی کیوں آپ نے اٹھا دیا۔ پھر کوئی کہے کہ نہیں یار ابھی 10 منٹ کے بعد، ابھی آپ نہیں کھا سکتے نا، یہ بہت مشکل سچویشن ہوگی، جب کہ آپ ہیں صحابہ کرام نے یہ ابلتی ہوئی ہنڈیاں اور یہ پکا ہوا گوشت ضائع کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہاں سے واضح ہو گیا کہ بھئی جنگلی گدھا اور گھریلو گدھا، جنگلی گدھا حلال ہے، اور جنگلی گدھا کسی کو کہتے ہیں نیل گائے کو اور زیبرے کو، نیل گائے اور زیبرا، اور یہ ہے الحمار الوحشی، یعنی جو پالتو نہیں ہوتے ہیں، جو ایک جنگلی جانور ہیں، جیسے زیبرا ہے اور حمار دونوں ہیں، قول آتے ہیں کہ زیبرا بھی ہے اور نیل گائے بھی ہیں، یہ دونوں ہیں حمار الوحشی۔ یہ جائز ہے ان کا شکار کرنا، کیونکہ ان کا شکار کرنا پڑتا ہے، یہ بہت تیز بھاگتے ہیں، نیل گائے خاص طور پہ بہت تیز بھاگتی ہے، ٹھیک ہے، اور لیکن یہ بیچارے پالتو گدھے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے تو گدھے ہی ہیں، ہے نا۔ چلیں بہرحال تیزی سے دیکھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حباب بن منذر کا اختلاف قبول بھی کیا، اور بھئی ٹھیک ہے پتہ چلتا ہے کہ بھئی جو بہترین فیصلے ہیں نا صرف خاموش اطاعت سے نہیں ہوتے، بلکہ احترام والے اختلاف سے جنم لیتے ہیں۔ لیڈر وہ نہیں ہے جو اپنی رائے تھوپے، بلکہ وہ ہوسنے کا بولنے کا موقع دے، تاکہ جو نا این جنگ دیکھیں جنگ کے پلان بھی تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اور قلعہ دیکھ کر اللہ کے نبی کو دعا مانگنا یہ بتاتا ہے کہ صرف مادی طاقت نہیں، روحانی طاقت کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ جو لوگ فتح سے پہلے اللہ سے خیر مانگ لیتے ہیں وہ فتح کے نشے میں شر نہیں پھیلاتے، فتح کے نشے میں شر نہیں پھیلاتے۔ جھنڈا مانگنے کا نہیں ہوتا ہے بھائی، یہ عطا ہونے والی چیز ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیڈرشپ کا سوال خود آگے بڑھ کے کرنا ہمارے دین میں پسندیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اللہ اگر کوئی ایسی سچویشن بنا دیں کہ آپ کی طرف آ رہی ہے لیڈرشپ، تو صحابہ کو اسوہ یہ ملتا ہے کہ پھر خاموشی کی تواضع نہیں کرنی چاہیے، پھر آگے بڑھ کر آپ کو اس کو لے لینا بھی چاہیے، اور پھر اس کے لیے جو قربانی دینی ہے وہ دینی بھی چاہیے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، کیونکہ لیڈرشپ کی بہت بڑی قیمت دینی پڑتی ہے۔ اس کو حضرت یوسف کی سٹوری سے کیسے ریکنسائل کریں؟ ہاں وہ تو اس وقت کہیں ایسی سچویشن ہو نا کہ آپ کو پتا ہو کہ بھائی اس کو کوئی سنبھال ہی نہیں سکتا ہے، اس وقت کسی بھی دوسرے کے ہاتھ میں یہ چلے جائے گا تو یہ کام خراب ہی ہوگا، وہاں آگے بڑھ کر آپ خود کہہ سکتے ہیں۔ اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ جو ہے وہ ڈیوائن ریویلیشن یہاں پہ ہو، وہاں پہ الگ ہو جائے، وہاں اس طرح کی کوئی وحی نہیں تھی کہ جس نے کہا ہو کہ یوسف آگے بڑھ کے تم یہ عہدہ مانگ لو۔ جس انداز میں قرآن نے بیان کیا ہے نا، حضرت یوسف نے سچویشن دیکھی، انہوں نے دیکھا کہ یہ جو 7 سال کا قحط آ رہا
ہے نا, اور یہ 7 سال خوشحالی کے اور پھر 7 سال کا قحط. یہ 14 سال کی مینجمنٹ کرنے والے کی کسی میں تپڑ ہی نہیں ہے ان کی ٹیم کے اندر. وہ جو خواب کو انٹرپریٹ کرنا تھا وہ تو وہی کی طرف سے تھا, لیکن یہ عہدہ جو ہے نا آپ نے اپنی حکمت سے مانگا تھا خود سے, کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ اس کو کوئی اور مینیج ہے, اور اللہ نے مجھے اس کی بے پناہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ کوئی پاسنگ میں بھی نہیں ہے میرے, ہے نا. یہ واضح تھا ان کے نزدیک نا, اور وہ ان کو اچھا پھر ان کو پتا بھی تھا کہ 14 سال کی پلاننگ کرنی ہے نا. تو وہ ایکسیپشن ٹو دا. ہاں, اس قسم کی اگر کوئی سچویشن ہو جہاں آپ کو یہ پتہ چلے کہ بھائی اس پوزیشن پر تو مطلب اگر میں نہیں آگے بڑھتا, ٹھیک ہے نا, تو مطلب کوئی دوسرا بھی آئے گا تو اجتماعی طور پہ نقصان ہوگا. یعنی وہ لاکھوں لوگوں کو نقصان تھا, وہ مصر کے لوگ سب قحط میں مبتلا ہو جاتے, اور آس پاس کے لوگوں کو بھی جو غلہ اناج دے رہے تھے. گردنیں اٹھانا عہدے کی لالچ نہیں تھی, اس بات کی تڑپ تھی کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سرٹیفکیٹ مل جائے. جب انسان کا مقصد رضا الہی ہو تو اللہ اس کو ذمہ داری دے بھی دیتا ہے اور پھر ذمہ داری پوری بھی کروا دیتا ہے. جو ذمہ داری اللہ دیتے ہیں اس کو قلادہ کہتے ہیں عربی میں, ہار کو نا, تو جو قلادہ اللہ پہناتے ہیں نا پھر اس کی صلاحیت بھی اللہ پاک پیدا فرما دیتے ہیں. ہاں, یہ بات بالکل ٹھیک ہے, اللہ کی طرف سے لیڈرشپ مل جائے تو انسان کو اپنے آپ کو مستحق نہیں سمجھنا چاہیے اس کا کہ یار میں تو ڈیزرو کرتا ہوں, میں تو ہوں ہی, تھا میں اس قابل کہ بھائی جبھی تو مجھے ملی. ایسا نہیں, بلکہ سوچنا چاہیے کہ اللہ آپ نے یہاں تک پہنچایا, جب آپ نے یہ ذمہ داری دے بھی دی ہے تو اس کی ادا کرنے کے لیے جو صلاحیت ہے وہ بھی پیدا فرمائے. مرحب تکبر اس کو نہیں بچا سکا. حضرت علی نے بتا دیا کہ لوہے کا لباس نہیں ایمان قوت ہوتی ہے بھائی. شدید بھوک میں پکتا ہوا گوشت بہا دینا یہ دنیا کی جنگی تاریخ میں انوکھا واقعہ ہے, شاید اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی, ہے نا. اصول زیادہ ضرورت ہوتے ہیں نیٹ سے. قانون و بھوک میں ٹکراؤ ہو تو جو انسان قانون کو چن لیں گے اس قوم کو کوئی بھی نہیں ہرا سکتا. اور ماشاءاللہ ہم پاکستانی بھی اسی طریقے سے, آپ کو معلوم ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے. ہاں, ہے نا. اب دیکھیں سگنل پہ قانون کی کتنی پابندی ہو رہی ہے, کوئی سگنل توڑ رہا ہے ان سگنل پہ جہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں. یہ تو